السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 145 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوهَا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ حضرت موسیٰ کا کوہ سینا پر 40 دن رات عبادت و ریاضت میں گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات جو کہ تختیوں پر لکھے ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمائے، اور ساتھ ہی ان پر خود بھی اور قوم کو بھی سختی سے عمل کرنے کا حکم دیا کہ ان پر پوری طاقت سے احسن طریقے سے ان پر عمل کرو۔ فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے لکھ دی ان کے لیے تختیاں، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَمَوْعِظَةً، یعنی تفصیل کے ساتھ نصیحت، تفصیلا لِكُلِّ شَيْءٍ، اپنی نصیحتیں ہر طرح کی اور تفصیل کے ساتھ، یہ دو باتیں فرمائیں، ہر طرح کی نصیحت بھی اور اس کی تفصیل بھی، یعنی شریعت کے جو بنیادی احکامات تھے ان کو تختیوں پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ جیسے اگر ہم کسی رستے میں سے گزرنا ہو، مشکل رستہ ہو، سفر کرنا ہو، تو اس کو محفوظ بنانے کے لیے جگہ جگہ پہ بورڈ تختے نصب ہوتے ہیں، رہنمائی کی جاتی ہے، اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے، تو انسان اس کی مدد سے ان پر غور کر کے اپنے رستے کو محفوظ بنا سکتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جو ہے اسے اپنی پسند یا ناپسند جو ہے اس کو اس میں دخل نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جو اصول وضع کیے گئے ہوں ان پر اپنی عقل کو بروئے کار لا کر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اس پر عمل کا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے یعنی روکا ہے جن بات سے، انہیں حرام کردہ، ان تو محرمات کہا جاتا ہے ان سے، کہ ان کے قریب بات چاہو، یعنی اللہ کی حدیں ہیں، ایک تفصیل ہے، اس کے بعد اللہ نے اس کے لیے حد مقرر کر دی، تو اس کے لیے پھر اللہ فرماتے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ یا ان کو راس نہ کرو۔ تو فرمایا وَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اللہ نے فرمایا اس کو پوری طاقت سے پکڑو، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم کرو، یَأْخُذُوهَا، وہ بھی اس کو پکڑیں، آسان طریقے سے، یعنی جو میں نے احکامات موسیٰ آپ پر بھیجے ہیں، جو تختیوں پر لکھ کر آپ کو دیے ہیں، ان پر خوش دلی سے عمل کرو۔ یعنی دیکھیں نا، اللہ کے احکامات پر یا شریعت پر انسان 3 طرح سے عمل کرتا ہے۔ ایک تو خوش دلی سے، اس کو اخلاص کہتے ہیں، اور دوسرا سست روی سے، لیت و لال سے، کسی نے کہہ دیا کر لیا، نہ کہا تو نہ سے بس، اور تیسرا پھر مجبوراً، سختی سے، خوف کے ڈر سے، سختی کے ڈر سے، مجبوری سے۔ لیکن اس میں سب سے جو احسن طریقہ، جو آسن جسے طریقہ کہا گیا ہے، وہ ہے کہ اللہ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہوئے خوش دلی سے اس پر عمل درآمد کرے۔ یہی نقطہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یعنی وہ لوگ کلام اللہ کو سنتے ہیں، پھر جو ان کی بہترین بات ہوتی ہے اس کو اختیار کر لیں، اچھے طریقے سے، یعنی اس مضمون پر، اس پر عمل کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کسی وجہ سے اپنے ذمہ داریوں کے بارے میں ڈھیل اور رعایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور خاص طور سے یہ ہماری کمزوری ہے
کہ دنیاوی معاملات میں تو ہم بڑے ہی تگ و دو سے، بڑی ہی کوشش سے ان امور کو، دنیاوی امور کو سلجھانے، سمجھانے یا اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے اعلیٰ معیار کی توقع کرتے ہیں اور اعلیٰ سے معیار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دینی امور میں انسان کا جو طرز عمل ہے وہ درست نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ دینی امور میں بھی عمل کا اچھے سے اچھا اور اعلیٰ سے اعلیٰ معیار قائم کرے۔ یعنی یہی ہدایت دی گئی ہے۔ سورۃ مائدہ میں بھی فرمایا اذا متقوا واحسنوا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین، یعنی جب تک وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں گے، ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، پھر مزید تقوی اختیار کریں گے اور ایمان لائیں گے، پھر اور تقوی بڑھائیں گے تو درجہ احسان پر فائز ہو جائیں گے۔ یعنی نیک عمل کرنا، تقوی اختیار کرنا اور تقوی میں پھر اور بڑھنا، اس میں اضافہ کرنا، یہی احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ محسن، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے، محسنوں سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن دین کے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، دین کے معاملہ میں بس ہر مسلمان کی یہ کوشش ہے بس گزارا ہو جائے، بس فرائض پورے ہو جائیں، تو بس اسی پر وہ اکتفا کرتا ہے۔ لیکن حتی الامکان انسان کو دینی امور میں ہر طرح سے بڑے آسان انداز سے، خلوص کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ دینی جو اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں گھر دکھاؤں گا، یعنی پھر یہ آگے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، جو فلسطین کے علاقہ اس سے مراد ہے، جس پر حضرت موسیٰ کو پھر اس پر حملہ کرنے اور اس کو آزاد کروانے کا یہاں حکم ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کا جو قافلہ تھا مصر سے نکلنے کے بعد خلیج سویز کو عبور کر کے صحرائے سینا میں جب داخل ہوا، تو خلیج سویز کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے جہاں تک کہ وہ جزیرہ نما سینا کے جنوبی کونا میں اس مقام پر پہنچا جہاں کوہ طور واقع ہے۔ تو یہاں پر اس قافلے کا طویل عرصے تک قیام رہا، یہیں پر حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر طلب کیا گیا، اور جب اب تورات لے کر واپس آئے تو فلسطین پر حملہ آور ہونے کا حکم ملا۔ چنانچہ یہیں سے یہ قافلہ جو ہے عقبہ کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف پھر اپنے سفر اس نے جاری رکھا۔ تو بنی اسرائیل 700-800 سال قبل یوسف علیہ السلام کے دور میں، جب یوسف علیہ السلام کی دعوت پر فلسطین کو چھوڑ کر مصر آ بسے تھے، تو اب فلسطین میں ویسے وہ مشرک اور فاسق قوم قابض تھی، جس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ زورداور تھے، طاقتور تھے۔ تو چنانچہ اب حکم دیا گیا کہ قوم سے جہاد کرنا ہے۔ پھر آگے اس کا تذکرہ ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ جہاد کرنا ہے، اس کی طرف جانا ہے، تو قوم پھر بنی اسرائیل جو ہے وہ نکٹو اور نکمی قوم کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ اس میں بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ تو اس کا پھر آگے قصہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام کو، اپنے آیات پر آسان طریقے سے، ایمانی جذبے کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔